تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضور تاجدار کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو عید الضحیٰ کا، عید قربان کا یہ عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ میری طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو عید الضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں فلسفہ عید الضحیٰ اور فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے خود سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بیان کیا۔ کتنی بڑی عظیم قربانی ہے جسے رب خود بیان کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا مالک، میرا اور آپ کا اللہ خود بیان کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ قربان جاؤں کہ جس کی تفصیلات خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی اور پوری سورت جو ہے اللہ پاک نے اس پر اتار دی۔ میں سورہ صفات میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سعادت حاصل کر سکیں۔ مختصر وقت میں آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رب حب لی من الصالحین، یہ دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی جنہیں اللہ اغنا عطا فرماتا ہے، کسی چیز کا لالچ ان میں نہیں ہوتا، وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، اپنی تبلیغ کے بارے میں اجر بھی نہیں مانگتے، لیکن یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اور توجہ کرنا اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی، 86 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر بھی اس وقت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بھی دل میں خواہش تھی کہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب سجدہ ریز ہیں، اس کی رضا کے ہم طالب ہیں، لیکن دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا سے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرت سائرہ نے اپنی جگہ پر اپنی خاص خادمہ، خاص باندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم کے نکاح میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، جس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے اس عمر میں اولاد سے نوازے۔ تو حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں کر دیا اور خود بھی دعا کی، اور حضرت ابراہیم کی دعا آئی، رب حب لی، اے میرے رب، حب لی، مجھے عطا کر، مجھے دے، من الصالحین، مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، اور ایسا بیٹا ہو جو صالح ہو۔ کیا ہو جی؟ اولاد دنیا میں جنت ہے، آپ کی بیوی اس دنیا میں جنت ہے، آپ کو اللہ نیک اولاد کر دے تو یہ بھی جنت ہے، یہ بھی اس کا اجر ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو یہ نہ مانگو فقط کہ مجھے
یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد نورینہ عطا فرما، ایسے نہیں، بلکہ جب بھی مانگے رب حب لی من الصالحین، یہ اگر کوئی بانچ عورت بھی ہے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی جھولی کو، اس کی گود کو ہرا کر دے گا، اس کی گود کو اللہ رب العزت اپنی نعمت خاص سے سرفراز فرما دے گا۔ ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں، اور کتنی عمر میں نے بتائی ہے؟ 83 سال 86 سال۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اسی وقت جب وہ دعا کر رہے تھے، اس کی دعا کا ایک اصول ہے، تم دعا کر دو، یہ نہ سمجھو کہ ابھی اس کے ثمرات اتریں گے، یہ نہ سمجھو کہ ابھی میری دعا قبول ہو گئی اور اس کا صلہ اور جو کچھ ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا، اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے حق میں؟ کس کے لیے؟ کس کے بد دعا کی تھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے؟ کس کے لیے؟ فرعون کے لیے۔ کس کے لیے؟ 40 سال لگ گئے تھے اس دعا کی قبولیت میں۔ گھبرایا نہ کریں، دعا مانگ کر، ہمارا کام دعا مانگنا ہے، دعا مانگ پر اس پر چھوڑ دیں، جب وہ چاہے عطا کر دے۔ اگر دنیا میں ثمر ملنا ہے تو الحمدللہ، نہ بھی ملا تو آپ کی دعا قیامت کے دن آپ کو ضرور عطا کی جائے گی، اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت جب وہ دعا کر رہے تھے نا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، فوراً فبشرناہ، ہم نے بشارت دے دی، کس کی؟ بغلام حلیم، ایک حلیم نیک صالح پاکیزہ بیٹے کی اسی وقت جو تھی بشارت مل گئی۔ پھر قرآن پاک ڈائریکٹ آگے اس کو بیان کرتا ہے، فلما بالغ معہ السعی، وہ بیٹا جو تھا جو 86 سال کی عمر میں مانگا تھا، اکلوتا تھا، کوئی اور اولاد ابھی نہیں تھی، تو کیا اس دعا کو ایسے قبول کیا، پھر بیٹا عطا کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے فلما بالغ معہ السعی، جب وہ اتنا ہو گیا کہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج کرنے لگا۔ اس کا علماء نے یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ ثم بالغ، بلوغت کو پہنچ گیا، اس کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا، پھر ہم نے کہا قال یا بنی، اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹا انہوں نے مانگا ہے، اب یہ قابل ہو گیا ہے، کتنا؟ ہاں جی، چلنے پھرنے کے ساتھ کام ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب جب یہ قابل ہو گیا ہے، توجہ کرنا، تو اب یاد رکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائش سے گزر چکے ہیں۔ یہ ہم کئی جمعۃ المتین سے، 4 جمعۃ المبارک سے ہم یہ عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت ساری باتوں میں سیدنا ابراہیم کو آزمایا، اتمہن، وہ ہر بات میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اب ہم تمہیں قائد بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، قیادت اس دنیا کی، خلافت کی تیرے سپرد کرتے ہیں۔ جب بندے پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ نہ سمجھے، لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں پر تو جو زوال آ گیا، کچھ نہیں بچا، اب نہیں کچھ رہا، اللہ ناراض ہو گیا۔ استغفر اللہ، ایسی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا، یہ کہنے کو آسان ہے، ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا بڑی آسان ہے، لیکن جب اس پر پریکٹیکل کیا جاتا ہے، جب یہ وارد کی جاتی ہے تو بڑی مشکل ہے۔ ہر آزمائش جو اللہ پاک بھیجتا ہے، وہ شخصیت جو اللہ پاک نے دی ہوتی ہے، جو اس کے پاس مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت آزماتا ہے، اس کے مطابق آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، اتنا بڑا۔ اور یاد رکھ لو، یہ نہیں بھی کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ملتی۔ سب سے بڑا سیمپل ہمارے پاس، سب سے بڑی بات جس کو ہم ذکر کرتے ہیں، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین کا۔ آپ کا کام تو جدوجہد کرنا تھا، آپ کا کام تو وقت کے حکمران، ظالم حکمران کے ساتھ
सामने आवाज बुलंद करना था। आपको अपना खानवादा लेकर मैदाने करबला में पहुंचे थे, अब क्या हुआ, सारे कट गए, सारे शहीद कर दिए गए। तो दुनिया के लिहाज से तो कामयाबी एक तरफ देखने में नहीं मिलती, लेकिन जब हम निगाह करते हैं तो दुनिया में भी कामयाबी आपकी है कि जिक्र आज भी, शान आज भी, अजमतें आज भी हजरत इमाम हुसैन की बयान हो रही। तो जरूरी नहीं है दोस्तों इस दुनिया में तो खत्म होना, जो जुल्म कर रहा है उसने भी जाना है, और जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है उसने भी जाना है। अगर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात की, फरमाने लगे कि मैं यकीन रखता हूं कि अल्लाह इंसाफ और अदल करने वाला। ये क्या है? यकीन। क्या चीज है? लेकिन कहते हैं मुझे इत्मीनान कब हुआ, यकीन पक्का है था। फरमाते 2 मौतें हो गई। कितनी जी? 2। एक अमीर तरीन बादशाह जो था उसका इंतकाल हुआ और एक गरीब का इंतकाल हुआ। दोनों का मैंने जनाजा पढ़ा। अगर शेख सादी कहते हैं दोनों की कब्रों को देखा, मैं नारा तकबीर बुलंद करने लगा कि मुझे यकीन था, अब पुख्ता इत्मीनान हो गया कि दोनों की कब्रें एक जैसी थी, दोनों की कब्रें एक जैसी थी। कहना यह चाहता हूं, समझाना यह चाहता हूं कि यह दुनिया की जिंदगी जिसमें हम मारा मारा फिरते हैं और दुनिया की जिंदगी जिसको हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, याद रख लो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करो। ये जिंदगी गुजर जाएगी। इस जिंदगी का जो स्टेशन बना है इस ट्रेन का, वो आ जाना है, कोई नहीं बचा। तो याद रख लें, मैं अर्ज ये कर रहा था आपके सामने कि जितना बड़ा ओहदा और मर्तबा होता है, तवज्जो करना, उतनी उसकी क्या होती है। अब बेटा हो गया है, माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो अब कुरान कहता है कि हुक्म आ गया, ए मेरे इब्राहिम, मेरे राह में जो सबसे प्यारी चीज है उसको कुर्बान कर। सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर। ये ख्वाब आपको 7 जुल्हज को आया था। कब आया था जी? सुबह उठे, बड़ा गौर फिक्र किया। साहिब क़ससुल अंबिया मुसन्निफ जो है वो लिखते हैं कि आपने 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। कितने जी? ये कब किया जी? 7 जुल्हज को आपने 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर। अब 200 ऊंट कुर्बान करना तो ऐसे तो नहीं भी ऐसे हो गया होगा। सुबह से लेकर अभी आप 7 बजे इंशाअल्लाह ताला, हम 6:30 बजे नमाज खड़ी करेंगे, खुतबा होगा, दुआ होगी 7 बजे। 7 बजे से लेकर 7 बजे तक सूरज जो गरूब होगा, तकरीबन 12 घंटे आपके पास। कितने घंटे हैं जी? हमने 1 वेड़ा 2 वेड़े कुर्बान करने और कितना टाइम लगता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई ज्यादा बंदे नहीं थे, चंद खादिम थे आपके पास। 200 ऊंट कुर्बान किया है जी। रात आ गई, इबादत की, खड़े हो गए। इबादत के बाद याद रख लें अपनी वक्त जो होता रात का वक्त, यह भी नहीं कि सारी रात जागते रहो और सुबह आप जो अल्लाह पाक ने आप पर जिम्मेदारी रखी है वो आप कर ही ना सकें, उसको अंजाम ना दे सकें। इसलिए फरमाया गया रात के 3 हिस्से कर दो। रात के 3 हिस्से कर दो। एक हिस्सा इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद अपने अहले खाना के साथ बैठ जाओ। एक हिस्सा, सारा दिन नहीं टाइम होता, आप ऑफिस में हैं, आप दुकान पर हैं, थोड़ा सा टाइम उन्हें दे दें। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम एक ऐसा दीन है, दीन फितरत है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जो हट करो। फिर उसके बाद क्या करो, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर। ये दूसरा हिस्सा है रात का, ये थोड़ा सा गुजरेगा, आप जो है 2-3 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद उठ खड़े हो जाए। ये नबियों का तरीका है। ये किसका तरीका बता रहा हूं? ये औलिया और सालिहीन का तरीका बता रहा हूं। फिर खड़े हो जाओ, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हो जाओ, फिर कयाम करो, नमाज फजर अदा करो, और नमाज फजर अदा करने के बाद फिर आप पर जो जिम्मेदारी आयद की गई है उसकी तरफ निकल पड़ो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी रात को 3 हिस्से में तकसीम करते थे। आप
اگلی رات جب آتی ہے اس میں بھی تھوڑی دیر جو آپ کے آرام کا وقت ہے اس میں پھر خواب دیکھتے ہیں، میرے ابراہیم اٹھو، اپنی پیاری چیز، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کی، حکم دیا۔ اللہ نے بہت مال دیا تھا نمرود کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، اس کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد اس کا جو حال ہو گیا تھا، نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے کے بعد بھی آپ حیران ہو جائیں گے 400 سال تک بعد میں بھی زندہ رہا۔ کتنا جی؟ لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ناک میں مچھر چلا گیا تھا، وہ جا کر دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس کے دربار، اب تو وہ دربار رہا ہی نہیں تھا، سارے چھوڑ گئے۔ حضرت ابراہیم نے انقلاب جو تھا وہ بپا کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا تھا، ہر روز جو اسے ملنے آتا تھا، اس کے مال تو اس کے پاس تھا نا، تو وہ جہاں اس کے سر میں جوتے مارتے تھے، سر میں، تاکہ اسے سکون ملے۔ وہ اندر مچھر جو تھا، جو اللہ کا دشمن ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے مال سے نوازا ہے۔ اب وہ 200 گائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اگلا دن آ جاتا ہے یوم عرفہ کا، اور عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پہچان۔ کون سا؟ پہچان والا دن۔ 200 اونٹ، پھر 200 گائے، آگے 9ویں کا دن آ گیا۔ 9ویں کا دن جو تھا پھر وہی خواب آتا۔ جب پھر وہی خواب آتا ہے تو اس میں آپ بکرے جو ہیں وہ ذبح کر دیتے ہیں، بکرے ذبح کر دیتے ہیں، 200 بکرا مفسرین نے لکھا ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ خواب آتا اور ڈائریکٹ بتایا جاتا ہے ابراہیم سب سے پیاری چیز میری بارگاہ میں، میری طرف سے، اپنی طرف سے میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ تو فوراً پوچھتے ہیں کہ وہ پیاری چیز کون سی ہے؟ آواز آتی ذبح کا اسماعیل، اے میرے ابراہیم، وہ تیرا پیارا بیٹا، اکلوتا بیٹا، مانگا ہوا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کر۔ دوستو پہچان ہو گئی۔ عرفہ کی رات، 9ویں اور 10ویں کی رات، صبح اٹھے، پیارے بیٹے کو تیار کیا، وقت مختصر ہے، اب وہاں سے چلے، رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی، کہا بیٹا دعوت پر جانا ہے، ایک دوست کی دعوت ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ چل پڑے بیٹا اور باپ دونوں چل پڑے۔ اب پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے جا رہے۔ عجیب منظر تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ آج تک ایسا ہوا نہیں، کوئی بیٹا، کوئی بندہ اپنا بیٹا آپ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بتانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں، میرے ایسے بھی بندے ہیں، جان مانگے تو جان دیتے ہیں، اولاد مانگے تو اولاد دیتے ہیں، ارے مال مانگے تو مال دیتے ہیں، جو مانگے وہ میری بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے اب قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں، قال یا بنیا، قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں جی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک مدان کے اندر دیکھا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، انی اذہبکا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان جاؤں۔ اب بیٹا، آج کی اولاد بھی سوچے، باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے، اور بیٹا کو اتنا چھوٹا بھی نہیں جتنا چھوٹا بنا کر ہم پیش کر دیتے۔ 14 سال عمر بڑی ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اس کے بعد تو بلوغت، جو قرآن کہتا ہے بلوغت کو پہنچ گئے تھے۔ اب بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جی آپ نے خواب دیکھا ہے، اگر آج کی کوئی اولاد ہوتی، آج کے ماں باپ ہوتے تو ایسا ہی ہو جانا تھا۔ لیکن جنہیں اللہ اس دور میں بھی کرم کرتا ہے، فیضان عطا کرتا ہے، اسی لیے تو اقبال کی روح تڑپ رہی تھی۔ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو یہ بیان کرتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا،
یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہاں پر جو نقشہ کھینچا ہے نا حضرت اسلام کے شاعر ہیں حفیظ جلندری صاحب نے، وہ کہتے ہیں قربانی تو اصل یہ ہے، جو قربانی آپ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، کہتے ہیں یہ بھی قربانی ہے کہ ذرا باپ اور بیٹے کا مکالمہ تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما تری، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ کہتے قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے، آپ جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، کہتے ہیں یہ جو ان کے الفاظ تھے یہاں پر، اگر وقت ہوتا تو میں مزید بتاتا۔ وہ کیا کہتے کہ ابو جان مجھے ضرور جو ہے قربان کر دیجئے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، قربان کرنے سے پہلے ابا جان میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، اور میری جو ٹانگیں ہیں وہ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی میرے باندھ دیں، اور ابا جان آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، آپ بھی اپنی آنکھوں پر کیا کریں، پٹی باندھ لیں۔ کیوں ابا جان؟ یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو چھری چلے گی، تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو پھر کیا میں تڑپوں گا، کہیں خون کی چھینٹ جو ہے وہ آپ پر نہ پڑ جائے اور میں بے ادب ہو جاؤں، یہ کام کیجئے۔ اور اگلی بات، پٹی آپ باندھ رہے آنکھوں پر، کیوں باندھ لیں؟ ابا جان میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، کہیں ایسا نہ ہو، دل میں خیال تو آ سکتا ہے نا، تو اس خیال کو بھی رد کر دیں، ابا جان یہ پٹی باندھ لیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تجویز پسند آئی، اور حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ دھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان ہرا تھا اطاعت گزاری پر۔ فرماتے ہیں کہ ایسی اطاعت، ایسی جو کچھ وہاں پر تھا جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، فرماتے آج تک نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا ہے، اور جب بھی یہ دن آتے ہیں، یہ 10 ایام آتے ہیں، اس کے اندر یہی اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو ابراہیم کیسے کامیاب ہوئے، حضرت سیدنا دیکھو حضرت اسماعیل کیسے کامیاب۔ اگر آپ بھی اس کامیابی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو جس کو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کو پیش کرے گا۔ اب قربانی کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کے بدلے تو مینڈا آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ مینڈا آ گیا تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے مینڈا بیچ دیا، اور کیا کیا؟ وہ مینڈا فدیہ بن گیا۔ اب قیامت تک جو آپ قربانی پیش کریں گے، حضرت اسماعیل بچ گئے، بچا لیا گیا، اور مینڈا کیا ہو گیا؟ ذبح ہو گیا۔ فرماتے حقیقت میں وہ قربانی کس کی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اب جو آپ مینڈا ذبح کریں گے، آپ جو جناب بیل ذبح کریں گے، گائے ذبح کریں گے، وہ بھی ایسے ہی سمجھیں کہ وہ بیل ذبح نہیں ہو رہا، گائے ذبح، وہ بکرا ذبح، وہ آپ کی قربانی، اس لیے کہ آگے اپنے ہاتھوں ذبح کرو، اور یہ ارادہ رکھو باری تعالیٰ یہ تو جانور ہے، اس کو قربان کر رہا ہوں، اگر میری جان کی بھی ضرورت ہوئی کسی موقع پر، جہاد کے موقع پر، تو باری تعالیٰ میں اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، سب کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق